السلام علیکم۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی کا راز اگر پتہ کرنا ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ اس معاشرے میں بنیادی انسانی حقوق لوگوں کو دیے جا رہے ہیں یا نہیں دیے جا رہے۔ اب بنیادی انسانی حقوق کی بات کریں، اس میں سب سے پہلے تعلیم آتی ہے۔ کیا آپ کا ہر بچہ اسکول جا رہا ہے، تعلیم لے رہا ہے، شعور لینے والی راہ پہ لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا، روٹی کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہا؟ پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو نوجوان ہیں ان کے روزگار کے کیا وسائل ہیں، اور کیا آپ کے نوجوان کے پاس نوکریاں موجود ہیں۔ اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا ایک انسان جو اپنی ساری زندگی 60 65 سال کی زندگی وہ لگاتا ہے، نوکری کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے رزق کماتا ہے، جب اس کا ٹائم آتا ہے 60 65 سال والا، تو کیا وہاں کی حکومت اس کو اتنا سپورٹ کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے جو باقی سال ہیں وہ عزت کے ساتھ گھر بیٹھے اس کو گورنمنٹ مہینے کا 10 ہزار 15 ہزار روپیہ دے کہ اگر اسے کوئی بیماری ہے وہ اس کی دوائی اپنی جیب سے لے لے، اپنی اولاد کا بچوں کا محتاج نہ ہو؟ اگر ان ساری چیزوں کی بات ہم پاکستان میں کریں تو وہ نہیں ہے۔ آپ کا بچہ جا کے دیکھ لیں، ورک شاپس میں کام کر رہا ہے، آپ کا بچہ ریڑھی لگا کے پھر رہا ہے، آپ کا نوجوان ملک چھوڑ کے جا رہا ہے۔ وہ جو اگر ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے تو ہم اپنے بریلینٹ برینز ایکسپورٹ کریں گے، تو آپ نے اپنے بریلینٹ برینز ایکسپورٹ کرنے ہیں تو پیچھے رہ کیا جانا ہے؟ اچھا خیر، آج ایک بڑی سیریس بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ اب یہ تو ہو گئے یہ سارے حقوق جو ایک عام انسان کے ہیں، آپ کے ہیں، میرے ہیں۔ اس ملک کا سب سے زیادہ پاپولر لیڈر جس کو تقریباً 90% کے قریب لوگوں نے الیکٹ کیا تھا کہ یہ انسان حکمران بنے گا، اس کے ساتھ آج ایک نہایت غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ جیل میں اس کو اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے، کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر آج تک اس طرح سے جیل میں نہیں رہا کہ 3 3 مہینے تک، 4 4 مہینے تک اس کی فیملی سے بھی اس کی ملاقات نہ ہو، اس کے وکلاء کے ساتھ اس کی ملاقات نہ ہو، اس کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ اس کی ملاقات نہ ہو۔ اب سچویشن یہ ہے کہ سلمان صفدر صاحب، جن کو سپریم کورٹ فرینڈ آف کورٹ مقرر کرتے ہیں کہ وہ جا کے عمران خان کی ہیلتھ کے بارے میں ساری رپورٹ کورٹ میں پیش کریں، رپورٹ کے مطابق عمران خان کی ایک آنکھ کی بنائی 85% تک جا چکی ہے، صرف 15% باقی ہے۔ تو اس رپورٹ کے مطابق یہ جو ان کی آنکھ کا پرابلم ہے یہ اکتوبر کے منتھ میں شروع ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اکتوبر کے منتھ میں تو پاکستان میں ترمیموں کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، جس کی وجہ سے عمران خان سے ملاقات بند تھی، نہ ان کی بہنیں مل سکتی تھی ان سے، نہ ہی ان کے وکیل اور نہ ہی ان کی پارٹی کا کوئی بھی بندہ ان سے مل سکتا تھا۔ یہ جو سب سے زیادہ تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جو پاکستان کی سیاست کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں، ان کے ساتھ آپ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں جو پاکستان کی سیاست میں کسی بھی پولیٹیشین کے ساتھ آج سے پہلے نہیں ہوا۔ چلیں مزید اب بات کرتے ہیں سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ کی۔ تو اس میں جو لاسٹ سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب نے جو دیا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے صرف بنیادی انسانی حقوق چاہیے جیل میں، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ چیز جو ان کو فالو کرنے والے ہیں، ان کے فالورز ہیں، جو ان کا ووٹ بینک ہے، ان کے لیے بہت زیادہ موٹیویشن ہے کہ وہ انسان جس کو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں وہ آج بھی اتنے عزم کے ساتھ جیل میں اس سسٹم کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اور وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، وہ شخص اگر آج جیل میں اس حالت میں ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہے اور پاکستانیوں کے لیے ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ اسی ملک میں ایک انسان کے پلیٹلیٹس گرے تھے، فیک رپورٹس تھیں، سب کو پتہ ہے، اور یہ انسان جس کو آج آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اسی انسان نے بنیادی انسانی حقوق کی بیسس پہ اس کو باہر بھیجا، اور ہم نے دیکھا، سارے پاکستان نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے بھاگ کے پھر پلین پہ چڑھتا ہے، کس طرح سے جا کے KFC میں بیٹھ کے کھانے کھاتا ہے، اور پھر باہر جا کے وہ ان لوگوں کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتا ہے جو بیسیکلی پاکستان کی پاور ہولڈ کرتے ہیں۔ وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ کس طرح لندن میں بیٹھ کے پریس کانفرنس وہ بندہ کرتا تھا، اور سارے ادارے کو اوپر سے لے کے نیچے تک کس کس طرح کی وہ باتیں کرتا تھا۔ اب ہم دوبارہ بات کرتے ہیں عمران خان کی، جو پاکستان کے موسٹ پاپولر لیڈر ہیں۔ آپ کو ان سے خوف کس چیز کا ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ سب سے پہلے تو اس چیز کی نہیں سمجھ آتی کہ اس کو آپ نے آج 922 سے اوپر دن ہو گئے ہیں، اس کو جیل میں ایک جانوروں کی طرح اس کو رکھا ہوا ہے۔ اس سے خوف کس چیز کا ہے آپ کو؟ اگر میں دیکھوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ خوف عمران خان سے نہیں ہے، وہ ایک سچے انسان سے ہے۔
اور اس کے بعد خوف اس عوام کا ہے جس کے لیے اس نے 3 سال حکومت کی پاکستان میں. بہت ٹف ٹائم تھا، کووڈ کا ٹائم تھا جہاں پہ مارکیٹس بند تھی، پوری دنیا کی اکانومی نیچے گئی، لیکن پاکستان دنیا میں تیسرے نمبر پہ وہ ملک ہوتا ہے جس نے بہت اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو کووڈ کے ٹائم پہ مینیج کیا. پھر ان حالات کے بعد اس انسان نے ایک صحت کارڈ جیسی سہولت لوگوں کو دی جس میں ہر انسان کے پاس ایک بنیادی حقوق تو اس نے پورا کر دیا نا، کہ اگر کسی بھی گھر میں کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے پاس 10 لاکھ روپے کا کارڈ تھا کہ اس نے جانا ہے بغیر کسی پریشانی کے، جا کے علاج کروا کے آنا ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہمارا مڈل کلاس طبقہ ہے اس میں ایسے گھرانے ہیں کہ جن کے پاس کوئی بامشکل سے 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ وہ لوگ سیونگ کرتے ہیں اپنا کچھ بہتر مستقبل بنانے کے لیے، اپنے بچوں کا مستقبل بہتر کرنے کے لیے. اگر اسی گھر میں بیماری آتی ہے تو وہ 2 ڈھائی لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ ان لوگوں نے جو سیو کیا ہوتا ہے، اگر وہی ان کو بیماری کے لیے یوز کرنا پڑ جائے تو وہ خاندان تقریباً 1.5 سے 2 سال پیچھے چلا جاتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ ایک وہ انسان جس نے لوگوں کو اس حد تک سہولت مہیا کی تھی، آپ لوگوں کے دل سے اس کی عزت کیسے نکال سکتے ہیں؟ طاقت کا استعمال کر کے آج 4 سال ہو گئے ہیں آپ کو رجیم چینج کیے ہوئے، 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے. مجھے بتائیں کیا اس کی عزت کم ہوئی ہے؟ کیا لوگوں کے اندر یا اس کی فالوئنگ کم ہوئی ہے؟ تو جواب ہے نہیں کم ہوئی. اب اس سینیریو میں جب پاکستان میں آلریڈی آپ پاکستان کی تاریخ نکال کے دیکھ لیں تو آپ کی وجہ سے بہت زیادہ کیوس پاکستان میں رہا. 1958 سے لے کے 2022 کے رجیم چینج آپریشن تک آپ نے بہت سارے تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں، مزید تجربے نہ کریں. عوام اب اس سٹیج پہ آ چکی ہوئی ہے کہ اگر عمران خان کو جیل میں کچھ بھی ہوتا ہے تو جو کیوس پاکستان میں کریٹ ہوگا وہ کسی سے بھی سنبھالا نہیں جائے گا. تو آپ سے ایک مودبانہ گزارش ہے، پہلے بھی کی ہے میں نے، اب بھی میں کر رہا ہوں، کہ برائے مہربانی لوگوں کا جو حق رائے تھا نا، جو لوگوں کی رائے تھی جس کو عوام نے الیکٹ کیا تھا، اس کو آنے دیں، اپنی عزت بھی بحال کریں، اپنے لوگوں کو بھی ایک ایسی زندگی جینے دیں جس میں ان کو اپنے اولاد کی تعلیم کا خوف نہ ہو، ان کا بچہ جوان ہوتا ہے تو ان کو نوکری کا خوف نہ ہو، اگر انسان خود بڑھاپے میں جاتا ہے تو اس کو دوائی کے لیے اپنے بچوں کی طرف نہ دیکھنا پڑے. میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک عمران خان کی بینائی سلامت رکھے، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو صحیح معنوں میں حکمران ہیں وہ ایکسپیریمنٹس کرنا چھوڑ دیں. اسی میں آپ لوگوں کی بھی بہتری ہے، اسی میں عوام کی بھی بہتری ہے، کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر لیں گے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. ریسنٹلی آپ نے چپ کر کے پیمز میں جا کے ٹریٹمنٹ کروانے کی کوشش کی عمران خان کی، حالانکہ آپ ساری کی ساری پاور ہولڈ کرتے ہیں پاکستان میں. کیا آپ وہ بات چھپا سکے؟ اب اس کی بینائی 80% تک ضائع ہو چکی ہوئی ہے خان صاحب کی، 15% باقی ہے. کیا یہ بات آپ چھپا سکے ہیں؟ آپ نے لوگوں کے گھروں میں جا کے جو کچھ کیا سارا کچھ آن دا ریکارڈ موجود ہے. آپ اس ٹائم پہ کوئی بھی چیز لوگوں سے چھپا کے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ایک طاقت آپ کی ہے اور ایک طاقت ہم سب سے اوپر بھی ہے، اور وہ طاقت اس انسان کے ساتھ ہوتی ہے جو انسان حق اور سچ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ حق اور سچ کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں آخر میں کہ دیکھیں، حق اور سچ یہ تھا کہ جو اس ملک میں آئین ہے اس کی بالادستی ہو. جب بھی اس ملک میں آئین کو توڑا گیا تو بدقسمتی سے وہ لوگ جو جمہوریت میں پاور میں تھے ان لوگوں نے سٹینڈ نہیں لیا. عمران خان کو آج 922 دن ہو گئے ہیں جیل میں. اگر اس سے پہلے والے جو حکمران ہیں انہوں نے 900 دن تو بڑی دور کی بات ہے، 90 دن بھی جیل میں گزار لیے ہوتے نا، اور اس ٹائم پہ جب ان کو ان کی کرسیوں سے ہٹایا گیا ان کا عوام میں بہت انفلوئنس تھا، عوام ان کے لیے بھی ویسے ہی نکلتی. لیکن بدقسمتی ہماری قوم کی کہہ لیں کہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے سٹینڈ نہیں لیا. وہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ملک کو چھوڑ کے گئے. ایک بندہ اپنی جان کی فکر نہیں کر رہا، لوگوں کی فکر کر رہا ہے. اس وجہ سے میں یہ مانتا ہوں کہ جو اس سسٹم کی برائی کے خلاف کھڑا ہوا ہے وہی شخص حق پہ ہے اور سچ پہ ہے. اللہ حافظ.